سامعین کرام، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ الوداع ہو رہا ہے، اس کی آخری رات آ گئی۔ روایت میں ملتا ہے کہ اس مہینے کی آخری رات اور دن میں خداوند متعال اپنے اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنے پورے رمضان میں آزاد کر چکا ہے۔ تو بڑی بابرکت رات ہے، بڑی باعظمت رات ہے۔ کوشش کیجئے اس رات کے چند اعمال ہے وہ اعمال کیجئے۔ پہلا عمل اس کا یہ ہے آخری رات کا کہ غسل کیا جائے۔ دوسرا عمل ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کی جائے۔ تیسرا عمل ہے سورہ انعام، سورہ کہف اور سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے اور 100 مرتبہ کہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس کے بعد ایک دعا پڑھے۔ شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ یہ دعا پڑھے: اللہم ھذا شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وقد تسرم واعوذ بوجہک الکریم الی آخرہ۔ یہ دعا آپ دیکھ رہے ہیں، اس دعا کی آپ تلاوت کریں۔ اس رات کا ایک بہترین عمل یہ ہے کہ صحیفہ کاملہ کی 45ویں دعا پڑھی جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کی آخری رات اس مبارک مہینے کو الوداع کرے تو وہ یہ دعا پڑھے: اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامی لشہر رمضان واعوذ بک ان یطلع فجر ہذہ اللیلۃ الا وقد غفرت لی۔ فرماتے ہیں جو شخص ان کلمات کے ساتھ ماہ رمضان کو الوداع کرے تو خداوند متعال اسے صبح ہونے سے پہلے بخش دے گا اور اس کو توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے گا۔ مبارک رمضان کی آخری رات کا ایک بہت ہی عظیم عمل ہے کہ جو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ نبی اعظم فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان کی آخری رات 10 رکعت نماز پڑھے کہ ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ توحید اور رکوع و سجود میں 10 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھتا ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یعنی یہ نماز 10 رکعت نماز ہے۔ رکعت میں اپنے الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی، رکوع و سجود میں 10 مرتبہ اپنے تسبیحات اربع پڑھنے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہر 2 رکعت کے بعد تشہد و سلام پڑھے اور یہ 10 رکعت نماز قائم کر کے 1000 مرتبہ استغفار پڑھنی ہے۔ پھر سجدے میں جائے اور کہے: یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما یا ارحم الراحمین یا الہ الاولین والآخرین اغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا صلاتنا وصیامنا وقیامنا۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کے حق کی قسم کہ جس نے مجھے شرف نبوت سے نوازا ہے کہ وہ شخص ابھی سر سجدے سے نہیں اٹھائے گا کہ اس کے ماہ رمضان میں بجا لائے ہوئے اعمال قبول کر لیے جائیں گے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور اگر ماہ مبارک رمضان کی آخری رات آپ کو نصیب نہیں ہو سکی، یعنی آپ شکوک و شبہات میں رہے، 29 پہ چاند نظر آ گیا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، تو شب عید الفطر میں بھی یہ 10 رکعت نماز جو ہے یہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس روایت کے مطابق رکوع و سجود کے اذکار کی بجائے تسبیحات اربع پڑھے اور نماز سے فراغت کے بعد سجدہ میں جا کر یہ دعا پڑھنی ہے جو ذکر کی گئی: یا حی یا قیوم۔ لیکن اس کے جو آخری جملے اغفر لنا ذنوبنا کی جگہ پہ آپ نے پڑھنے اغفر لی ذنوبی وتقبل صومی وصلاتی وقیامی۔ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو قیام و صیام کے ذریعے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔